صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا ہے کل کی خبر نہیں، سما 100 برس کا ہے کل کی خبر نہیں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے راضی کا کچھ خیال نہیں۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اس کی مہربانی سے آج ہم اس کے گھر میں ہی اس کے بندے اور بندیہ کی دعا کے لیے حاضر ہوئے۔ محترم وسیم صاحب کے والدین مرحومین کی دعا کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے۔ ماشاءاللہ میرے دائیں بائیں علماء کرام حفاظ کرام تشریف فرما ہیں، اللہ پاک ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے اور وسیم صاحب کے والدین کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، ان پہ فضل فرمائے۔ جو حضرات تندرست ہیں اور اللہ نے ان کو صحت دی ہوئی ہے، وہ کوشش کیا کریں کہ جب مسجد میں آئیں تو ٹیک نہ لگائیں بلکہ کرسی پہ بھی نہ بیٹھیں۔ جنہیں اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اور جو معذور ہیں اللہ انہیں اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ دل سے تو ٹیک لگا کے نہیں بیٹھے، عذر ہے تو عذر والوں کو نیت پہ ثواب مل جاتا ہے۔ میرے شیخ صاحب فرماتے ہیں جو مسجد میں ٹیک نہیں لگاتا اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بیڈ پہ بھی نہ لیٹے، وہ اس محتاجی سے بھی بچ جائے، کیونکہ اس نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کا ادب کیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعد ازاں ٹانگیں آگے کر کے بیٹھ جاتی ہیں، یہ بد مذہبوں کی نشانی ہے کہ مسجد میں ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جانا، اور اللہ کے گھر میں اللہ کا فضل ہے، ہماری سنت ہے اور ہماری کی مہربانی ہے، ہم ادب والے ہیں، ہماری پہچان یہ ادب سے ہے۔ اہل سنت و جماعت کو اگر ہم ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں تو وہ کون سی جماعت ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادب والی جماعت ہے۔ ہمارے ہاں تو ماں باپ کا ادب بڑا سکھایا جاتا ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، شاید ہم سمجھتے نہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہماری غفلت ہے۔ ہم اللہ کے گھر کے ساتھ اپنے گھر جیسا بھی سلوک نہیں کرتے، اپنے گھر میں چیزیں بڑی سنبھال کے رکھتے ہیں، بڑی حفاظت کرتے ہیں، اس کی بجلی کی بھی حفاظت کرتے ہیں، لیکن اللہ کا گھر اسے ہم اللہ کا گھر ہی نہیں سمجھتے۔ کیسے آتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، کیا ہمارے انداز ہوتے ہیں، کیسے بڑھ کے مارتے ہیں اللہ کے گھر میں، بڑک نکل جاتی ہے اس بندے کی جو خدا کے گھر میں بڑک مارتا ہے، اسے تھوڑی دیر ہی لگتی ہے، سمجھ تو نہیں آتی لیکن اس کی بڑک نکل جاتی ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ میں کس کے گھر میں آیا ہوں۔ آج کسی افسر کے گھر میں آؤں تو سیدھا ہو جاتا بندہ، کہتا افسر کے گھر میں آیا، فوجی کے سامنے سلوٹے مارتا ہے، یوں کرتا ہے، فوجی کا دبگار ہے نا، ادھر جب اس مول میں جاتا ہے تو ایسے سے سانپ سونگ گیا ہے، انسپیکٹر پولیس کے سامنے آتا کہتا سیدھا ہو، ایسے ہو جاتا ہے، ہینڈسپ ہو جاتا ہے، وہ نہ 2 تھپڑ لگائے گا منہ سیدھا کر دے گا، وہ اس کے سامنے سیدھا ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں خدا کے سامنے سیدھا ہو جاؤ، کسی اور کے آگے سیدھے ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، نہ ذلیل ہونے کی ضرورت پڑے گی، تم خدا کے گھر کا ادب کر لو، کہ خدا کے گھر میں باادب ہو کے بیٹھا کرو، پھر دیکھنا تھوڑی دیر کے لیے ذرا بیٹھ کے دیکھو اللہ کیسا سکون عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں اپنے منجلے بھائی حضرت مولانا حسن رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں میلاد پڑھا تھا، تو میں نے دیکھا کہ بندر 2 زانو ہو کے بیٹھ گیا، وہ مسجد تو نہیں تھی اور سننے والا کوئی ادھر انسان نہیں تھا، بندر تھا، لیکن ذکر آمنہ کے لال کا تھا۔ یہ تو مسجد ہے نا، اللہ کا گھر ہے، اور یہ واقعی اللہ کا گھر ہے، سنیوں کی مسجدیں ہیں یہ اللہ کا گھر،
تو یہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے، سننے والے بھی پیار کرنے والے ہیں۔ لیکن وہ بندر تھا اور ذکر آمینہ کے لال کا تھا، اور بیان کرنے والے اعلیٰ حضرت تھے، امام اہل سنت تھے۔ آپ پتہ 2 زانو ہو کے بندر بیٹھ گیا، اسے بھی پتہ ہے ذکر کس کا ہو رہا ہے، تو جو ذکر جس کا ہو رہا ہے وہ اعلیٰ ہے تو ذکر بھی اعلیٰ ہے، وہ ٹانگیں چوڑی کر کے نہیں سنا جاتا بلکہ 2 زانو ہو کے بیٹھ کے ادب کر کے سنا جاتا ہے۔ یہ بندر تھا، تو اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ کہا تھا، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا بندر تھا وہاں بھی نہیں تھا۔ یہ ہماری پہچان کی بات کر رہا ہوں، تفریقہ بازی میں ہم لعنت بھیجتے ہیں، لیکن پہچان کی بات کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، صرف انسانوں ہی میں حضور کا ادب کرنے والے نہیں ہیں بلکہ جنات میں بھی ہیں، حیوانات میں بھی ہیں، حشرات میں بھی ہیں۔ یہ تو ذرے ذرے بھی آپ دیکھیں گے آمینہ کے لال کو ماننے والے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں جب اللہ کے گھر میں آئیں تو ادب سے آئیں، سمجھ کے آئیں ہم کس کے گھر جانے لگے ہیں، تیاری کر کے آئیں، اپنے آپ کو سنوار کے آئیں۔ پھر یہ کہ ہم نے اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے، ہم نے ادھر جا کے ذکر کرنا ہے، ہم نے عبادت کرنی ہے، ہم نے وہاں دنیا کی گفتگو نہیں کرنی۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ مسجدوں کے اندر ہی پوچھتے ہیں کتنے سکور ہوئے نے، تیرے ابھی بھی سکور ختم نہیں ہوئے، اپنے بھی دیکھ لے کتنے ہو گئے ہیں، کتنی عمر ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا، ابھی بھی چوکے چھکے میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کے گھر میں یہ چوکوں چھکوں کی جگہ ہے کہ خدا کی عبادت کی جگہ ہے؟ بتاؤ نا ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، کہاں چل رہے ہیں؟ ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کبھی ادب کر کے تو دیکھو، 20 30 40 سال ہوتے ہیں نماز پڑھتے، مسجد میں بولنے کا طریقہ پھر بھی نہیں، نہ امام کو بخشتے ہیں نہ کسی نمازی کو بخشتے ہیں، اور بولتے کہاں غور نہیں کرتے خدا کا گھر۔ اعلیٰ حضرت ہیں یہاں بات بھی کرنی ہو نا، کھڑے ہو کے باہر آواز نہ دو اور باہر سے اندر آواز نہ دو، باہر چلے جاؤ، یہ تیرا اپنا گھر نہیں ہے، یہ خدا کا گھر ہے۔ ادھر سے کھڑے ہو کے باہر آواز نہ دے، نہ باہر سے کھڑے ہو کے اندر آواز دے، بلکہ یہاں سے باہر نکل اور باہر نکل کر اس کے قریب جا کر کیا یہ کام ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو اللہ کے گھر کا ادب، جب ذکر سننا ہو باادب بیٹھیں، تیار ہو کے بیٹھیں۔ ایک دور تھا کہ آج نیٹ کا دور ہے، تو یہ کرسم تو جانتے ہیں نیٹ کا دور ہے، زہری کو سوری صاحب کو دیکھو، قاری زبید الرسول صاحب کو دیکھو نعت پڑھ رہے ہیں، علماء دیکھو بیان کر رہے ہیں، تو ہم عوام سامنے بیٹھی ہے تو سر پہ ٹوپی ہیں۔ آج کا دور ہے ٹوپی ہی اتر گئی ہیں۔ کس کی محفل میں جا رہی ہیں؟ رسول اللہ کی، اللہ کے ذکر کے لیے جا رہی ہیں۔ اور جب میرج ہال میں دیکھو تو پینٹ کوٹ ہیں، خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں، کنگھی ہیں، تیل لگائے ہوئے ہیں، صاف بنے ہوئے ہیں میرج ہال میں، اور خدا کا گھر ادھر کچھ نہیں، ادھر جیسے مرضی جس طریقے سے مرضی آئیں، جو مرضی طریقہ اپنائیں، دکھ نہیں ہوتا۔ تو پھر ملے گا کیا؟ کہ اللہ کے گھر میں آنے کے لیے ہمارا طریقہ، ہمارا رویہ، ہمارا ادب، ہمارا رہن سہن کیسا ہے، اور جب ہم ادھر جاتے ہیں پھر ہماری تیاری دیکھو کیسی ہوتی ہے نا۔ اللہ کے گھر میں آؤ تو صاف ستھرے آؤ کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، اور کچھ لینے کے لیے آؤ۔ ایسی کو 2 نمازیں پڑھ کے تو دیکھو نا، پھر دیکھو کتنا سرور آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کہہ لو، لیکن ادب سے کہہ لو، 1000 مرتبہ اللہ کہہ لو، وہ نور نہیں ملے گا جو ایک مرتبہ ادب سے کہنے سے مل جائے گا۔ یہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ خدا کے ہاں تعداد نہیں، خدا کے ہاں دل دیکھا جاتا ہے، اس کا عمل دیکھا جاتا ہے، کس دل سے عمل کیا ہے۔ وہ دل، وہ ادب، وہ احترام کی جب صورت بن جاتی ہے تو ایک جملہ ہی بخشش کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ایک جملہ ہی اس کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کون سا؟ ادب والا۔ ادب سے بیٹھ کر تھوڑی دیر محفل کر لی جائے تو نہ بھی 2 گھنٹے کی جائے تو کافی ہو جاتی ہے، کیونکہ ادب سے ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے گفتگو کی کہ یہ ضروری ہے، آج ہماری تربیت ہونی چاہیے، اور یہ جو ہمارے بیانات ہوتے ہیں اصلاحی ہوتی ہیں۔ اور کس لیے؟
پیچھے میں نے ایک ہمارے خطیب صاحب تھے تو وہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ادھر ذرا سیکھنے سکھانا ہے، یعنی ہم سیکھنے سکھانے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ ویسے تو ان کا مفہوم تھا کہ خطاب ہوتی ہیں، تو کیا خطاب صرف چسکوں کے لیے ہوتے ہیں؟ یہ خطاب بھی سکھانے کے لیے ہوتی ہے، کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمارا ہر بیان کچھ لینے کے لیے ہوتا ہے اور کچھ دینے کے لیے ہوتا ہے۔ خدا راضی ہو جائے، خدا کے بندے ان پہ رب راضی ہو جائے، یہ علم دین کی دولت لے لیں، علم شریعت کی دولت لے لیں، انہیں پتہ چلے کہ والدین کا مقام کیا ہے، انہیں پتہ چلے کہ ان کے جو مشفق ہیں ان کا مقام کیا ہے، ان کے محسن کا مقام کیا ہے، ان کے اساتذہ کا مقام کیا ہے، ان کے ان کے رشتہ دار ان کا مقام کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، یہ تو ہمارے بیان ہوتے ہیں۔ اور ہم نے یہی سیکھا ہے کہ جو سیکھا ہے وہ سکھانا ہے، اصلاح کرنی بھی ہے، اپنی بھی اور اس مخلوق کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ تو اس لیے آپ جب بھی آئیں تو بادب ہو کر آئیں، ایک نیت، ایک جذبہ اچھا لے کر آئیں، پھر انشاءاللہ چند لمحے بھی بیٹھیں گے تو بات بن جائے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا حکم مانو، ولی والدیک، اور والدین کا حکم مانو۔ یہاں مالک نے اپنے حکم کے ساتھ ہی والدین کو بھی ملا دیا، میں میرا حکم مانو اور والدین کا حکم مانو۔ یہاں لفظ شکر استعمال ہوا، ذرا آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں۔ شکر کسے کہتی ہیں؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ شکر کا مفہوم کچھ اور ہی ہو گیا ہے۔ آپ ناراض ہونا نا، میری گفتگو ایسے ہی ہوتی ہے اور حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ کوٹھی بن گئی، بنگلہ بن گیا، پیسہ بڑا آ گیا ہے، کوئی سود پہ کاروبار کر رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، رشوت خور بھی ہے، رشوت پہ کاروبار بھی کرتا ہے، اور زمینیں گہنے پہ رکھ کر، مکان گہنے پہ رکھ کر کمائی کرتا ہے، لوگوں کو جھوٹ بول کے مال کماتا ہے، فراڈ کرتا ہے، سارا کچھ سسٹم بن جاتا ہے۔ پوچھو، اللہ کا شکر ہے۔ کیا ہے؟ شکر ہے۔ شکر اس چیز کا نام ہے کہ لوگوں کے گلے کاٹ دو، اللہ کا شکر ہے۔ جسم ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، کیونکہ تندرستی ہے۔ پوچھو خدا کے بندے، تو اس سے بندے بھی راضی ہیں کہ نہیں؟ تیرے شر سے بچے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو اس سے لوگ بھی محفوظ ہیں کہ نہیں؟ لوگوں کی عزت بھی محفوظ ہے کہ نہیں؟ لوگوں کا مال بھی محفوظ ہے کہ نہیں؟ ہمسایوں کی عزت جان بھی محفوظ ہے کہ نہیں؟ وہ لوٹ کے تو ان کو تو کہہ رہا ہے شکر ہے۔ ایسے شکر پہ اللہ عز و جل اسے اور اپنے سے دور کر دیتا ہے، اور دور کرتا ہے۔ جو خدا کی نافرمانی پہ شکر کرتا ہے، خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے میں اسے زیادہ دوں گا، اللہ اسے اور غفلت دیتا ہے۔ جو خدا کی اطاعت کرتا ہے، وہ خدا کا شکر کرتا ہے، اللہ پاک اسے اپنے اور قریب کر لیتا ہے۔ شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بس کہا شکر ہے، شکر کا معنی ہے رب کی مانو۔ کیا معنی ہے؟ شکر کا معنی کیا ہے؟ رب کی اطاعت کرو، رب کی فرما برداری کرو۔ فرمایا انشکر لی، میرا حکم مانو، اور کس کا مانو؟ والدیک، اپنے والدین کا حکم مانو۔ اب والدین کا حکم، کتنا مقام ہے والدین کا کہ اللہ عز و جل پہلے فرماتا ہے میرا حکم مانو، اور ساتھ ہی کیا فرماتا ہے؟ والدین کا حکم مانو۔ یہ کیوں فرمایا ساتھ ہی والدین کا حکم فرما؟ آپ دوسری آیات بھی پڑھو اور مفسرین کرام کو بھی پڑھو تو وہ کہتے ہیں کہ جو ماں باپ ہیں ان کا بچے کی حیات اور اس کے باقی رہنے میں بڑا حصہ ہے والدین کا، کہ وجود اللہ نے دیا ہے، لیکن یہ وجود اللہ نے ڈائریکٹ نہیں دیا، اسے والدین کے ذریعے دیا ہے۔ اس کی زندگی والدین سے ہے اور اس کا باقی رہنا والدین سے ہے، کہ والدین کا وجود اس کی زندگی کا سبب بنا ہے اور اس کے بقا کا سبب بنا ہے۔ تو ایک ہے وجود کا عدم سے وجود دینا، کہ پہلے نہیں تھے تو اللہ نے وجود دیا، اور پھر ایک ہے اس صورت میں بھیجنا، تو اس صورت کا ذریعہ اللہ نے والدین کو فرمایا، اس لیے فرمایا میرا بھی احسان مانو اور اپنے والدین کا بھی احسان مانو، اپنے والدین کا بھی
اب والدین کا احسان ماننا کیا ہے؟ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال بات کی یہاں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جس نے پانچوں نمازیں، کتنی؟ پانچوں نمازیں ادا کیں، جس نے پانچوں فرض نمازیں ادا کیں اس نے اللہ کا شکر کیا. جس نے پانچوں نمازیں ادا کیں انشکر لی، اس نے اللہ کا حکم مانا، اللہ کا شکر ادا کیا. اور پھر کہتے ہیں جس نے پانچوں نمازیں ادا کرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کی، اس نے والدین کا شکر ادا کیا. اس پہ تو سبحان اللہ بھی سب کی نہیں نکلے گی، کیونکہ 5 پڑھنی بڑی مشکل ہے. 5 پڑھنی بڑی مشکل ہیں، وہ بھی جماعت کے ساتھ. ہمارے لیے تو بہت مشکل بن گیا. نماز پڑھنا مومن کے لیے مشکل بن گیا، حالانکہ یہ کافر کے لیے مشکل ہے. جس کا رب پہ یقین ہے اس کے لیے نماز مشکل نہیں ہے، اس کے لیے نماز باری نہیں. جو رب سے دور ہے اس کے لیے عبادت باری ہے، اس کے لیے نماز بھی باری ہے. آج بندہ کہتا ہے مجھ سے حضور پیار کرتے ہیں، میں حضور سے پیار کرتا ہوں، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں. مجھے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ کے محبوب مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں، یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں. تمہیں اللہ کے آرڈر پہ کتنا پیار ہے بتا دو. اللہ کے حکم کا کتنا خیال ہے تمہیں اللہ کی اطاعت سے کتنا پیار ہے. تو جتنا تمہیں پیار ہے نظر آ جائے گا مالک کو بھی زیادہ پیار ہے. جب نماز ہی پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو پھر تجھے پتہ چل جائے کہ تجھے کتنا پیار ہے، تجھے اللہ سے کتنا پیار ہے اور اللہ کو تجھ سے کتنا پیار ہے. جسے اللہ سے زیادہ پیار ہوتا ہے وہ تو ہر وقت تیار ہوتا ہے. اس کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ وہ تو کہتا ہے کب وقت آئے تو ہم یہ ماتھا خدا کے آگے جھکائیں، ہم اللہ کے حضور جھکیں، ہم عبادت کریں. اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ نماز باری نہیں ہے کن پر؟ جو میرے طرف جھکے ہوئے ہیں، میرے طرف جو جھکے ہوئے ہیں ان پر نماز باری نہیں. اور خود فرماتا ہے وہ کون ہیں کہ جن پہ نماز باری نہیں اور ان کے دل اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں؟ وہ ہیں جنہیں یقین ہے کہ انہیں مر کے رب سے ملنا ہے. کیا ہے؟ بولے ذرا. جنہیں یقین ہے ہم نے مرنا ہے، اور مر کر مٹی نہیں ہونا، مر کے ختم نہیں ہونا، بلکہ مر کر ہی تو زندگی شروع ہونی ہے، اور مر کر ہی آمینہ کے لال کے جلوے ہیں، اور مر کر ہی خدا کا دیدار ہے. یہ مر کر ہی ساری دولتیں ملنی ہے، مر کر ہی سوالات ہونے ہیں، مر کر ہی پوچھ گچھ ہونی ہے کہ کیا کیا تھا، کس کس کا دل دکھایا تھا، والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، والدین کی مانی تھی کہ والدین کے خلاف کھڑا ہوا تھا. اور والدین کی غیبتیں چغلیاں آج کے دور میں، والدین کی شکایتیں، والدین کے متعلق نازیبا کلمات، والدین کا مذاق اڑانا، بڈھا بابا کہنا، پتہ نہیں کیا کچھ کہنا، یہ سارے کلمات ہیں جو کہے جا رہے ہیں. مرنے کے بعد پوچھا جائے گا. فرمایا جنہیں یہ یقین ہے انہم ملاق اللہ، جنہیں اللہ سے ملنا ہے اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے، فرمایا ان پہ باری نہیں ہے. ان پہ اس سے پتہ چلا جس کا یقین رب پہ ٹھیک ہے اور جس کی یہ سوچ رب پہ ٹھیک ہے، اس کے لیے نماز مشکل نہیں، اس کے لیے عبادت مشکل نہیں، ماں باپ کی اطاعت مشکل نہیں، حلال کمانا مشکل نہیں، حرام سے بچنا مشکل نہیں. کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ میں نے یہاں نہیں رہنا اور پھر مر کے ختم نہیں ہونا، بلکہ مرنے کے بعد خالق کائنات کا سامنا کرنا ہے اور خالق کائنات سے ملنا ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ ہو کر رہے گا. تو پھر کیا منہ دکھاؤں گا اور کس طرح میں سامنے آؤں گا؟ تو پہلے ہی جانے سے میں اللہ کو راضی کر لوں تاکہ جب جاؤں تو رب بھی کہے یہ میرا بندہ آیا ہے. یہ اصل یہ دولت ہے کہ جب بندے کا یقین آخرت پہ مضبوط ہو جاتا ہے. جیسے آج ہم آئے ہیں تو دیکھو 1 سال کے بعد کتنا خوبصورت دسترخوان سجاتے ہیں اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے. تو ایک دن ہمارا بھی تو آ جانا ہے. تو جب آ گیا تو پھر تو کچھ نہیں نا. آج وقت ہے کہ ہم اس راہ پہ چل پڑیں، ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو اپنا لیں،
فرما برداری کی طرف چل پڑے، اللہ کے فضل و کرم سے دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی اور آپ آمینہ کے لال کے پیچھے، دنیا پیچھے پیچھے ہوگی۔ جو دنیا کے پیچھے جاتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، جو آمینہ کے لال کے پیچھے جاتا ہے دنیا والے اس کے پیچھے آتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کریں۔ دیکھو فرمایا کہ جو والدین سے کیا کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے اور والدین کے مرنے کے بعد ان کا شکر ادا کرتا ہے، وہ ہے جو 5 وقت نماز ادا کرنے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ دعائے تو وہ کتنے خوش قسمت بچے ہیں کہ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تو ہماری نماز میں ہی اینڈ پہ رب جعلنی بھی ہے، اس میں بھی دعا والدین کے لیے ہوتی ہے، اور جب سلام پھیری جاتی ہے تو ظاہر ہے یہ مسجد سنیوں کی ہے، تو اس کے بعد فرض نماز کے بعد بھی دعا ہوتی ہے، اور دعا میں بھی کہا جاتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مالک مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور سارے مومنین کو بخش دے، مومنات کو بخش دے۔ یہ والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اس لیے جتنے بھی یہاں آئے ہو اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا لو کہ ہم نے والدین کو پریشان نہیں کرنا، جن کے چلے گئے وہ بھی، جن کے موجود ہیں وہ بھی، کہ ہم نے والدین کو پریشان، تو جن کے چلے گئے ہیں وہ 5 وقت نماز نہ چھوڑیں، 5 وقت، رب کا بھی شکر ادا ہوگا، والدین کا بھی شکر ادا ہوگا، کہ 5 وقت۔ اگر میں نہ بھی تقریر کروں تو بات یہی ختم ہو جاتی ہے، اس سے بڑا اصال ثواب کیا ہے؟ بتاؤ، اس سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ سال بعد محفل کریں، بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے اس کا، لیکن جو بچہ خود ہی 5 وقت نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کرے، تو بتاؤ ہر روز ہی والدہ کی قبر میں ثواب کی دولت جائے گی، والدین کی قبر میں ثواب کی دولت جائے گی۔ اس لیے کہ انشکر لی ولوالدی، میرا حکم مانے، اور کس کا حکم مانے؟ والدین کا حکم مانے۔ یہاں میں ایک بات کر کے تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی آپ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت باسعادت سے میں مشرف ہوا، تو میں نے عرض کی اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجئے۔ کیا کیجئے؟ جب بندہ کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہمیں کوئی وصیت کریں۔ بزرگوں سے بھی کہتے ہیں ہمیں کوئی وصیت کریں۔ آج وہ دور ہے جس میں ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی وصیت نہ کرے، ہم خود پڑھے لکھے ہیں، ماں باپ کو کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ، ہمیں پتہ ہے، ہم پڑھے لکھے ہیں، اس لیے ہمیں وصیت نہ کرے۔ ظاہر ہے جب علماء سے دور ہوں گے، نیک بندوں سے دور ہوں گے، ایسی سوچ ہوگی۔ جب علماء حق اور نیک بندوں کے قریب ہوں گے تو پھر وہ کہیں گے ابا جی ہمیں نصیحت کریں، ہمیں کچھ تجربہ بتائیں، ہمیں کوئی پکی بات بتائیں، ہمیں بتائیں ہم زندگی کس طرح گزاریں گے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کیا اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبس حواسک علی بن عثمان حجویری، اپنے حواس کو کنٹرول میں کر لے۔ کیا کرے؟ اپنے حواس کو کنٹرول میں کر لو، یعنی اپنے کانوں پہ بھی شریعت کا پہرا لگاؤ، اپنی آنکھوں پہ بھی شریعت کا پہرا لگاؤ، اپنے منہ پہ بھی شریعت کا پہرا لگاؤ، اپنے ہاتھوں پہ بھی شریعت کا پہرا لگاؤ، اپنے پاؤں پر بھی شریعت کا پہرا لگاؤ، اور اپنے پورے جسم کے ٹیسٹ پر بھی شریعت کا پہرا لگاؤ۔ بس اتنا کہا، اس کے آگے کچھ نہیں کہا، کیونکہ سب کچھ تو کہہ دیا تھا کہ جب یہ دروازے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں نہیں کھلیں گے تو یہ بہکے گا نہیں، اور اس کے اندر نور آئے گا، اس کا دل پاکیزہ ہوگا، اللہ کے انوار برسیں گے، پھر یہ آوارہ نہیں ہوگا بلکہ آمینہ کے لال کا غلام ہوگا۔ اصل میں انشکر لی والی والدیک یہ ہے
کہ اللہ عز و جل نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں جس طرح اس نے چاہی ہیں اسی طرح استعمال کرو، پھر شکر ادا ہوگا۔ زبان سے کہنے سے یہ شکر ادا نہیں ہوگا۔ ہاتھ دیے ہیں تو آوارگی کے لیے نہیں دیے، آنکھ دیا تو آوارگی کے لیے نہیں دی، پاؤں دیے ہیں تو اس لیے نہیں دیے جدھر دل چاہتا ہے چلے جاؤ، زبان دیا تو اس لیے نہیں دی جدھر چاہتی ہے چل پڑے، نہیں، یہ کان دیے ہیں تو اس لیے نہیں دیے جو چاہے وہ سن لے، نہیں، دل دیا تو جو چاہے سوچ لے، نہ، بلکہ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں اور ہاتھ دیے ہیں، آنکھ دی ہے، جان دی ہے تو جان جہاں بھی دیے ہیں، ہمیں قرآن بھی دیا ہے، آمنہ کے لال بھی دیے ہیں، کہا نہیں یہ سب کچھ میرا ہے اور اسے میرے ہی آرڈر کے مطابق خرچ کرو گے تو یہ شکر ہوگا۔ تیرا کام ہے کہ میری دی ہوئی نعمتوں کو میری اطاعت کے تابع کر، میری فرما برداری میں لگا دے، ہم تیری نعمتیں دنیا بھی بڑھاتے جائیں گے اور اپنی بارگاہ کے قرب میں بھی ترقی فرماتے جائیں گے۔ اصل میں یہ دولت ہے جو آج ہمارے سے چلی جا رہی ہے کہ شکر کیا ہے۔ یہاں ایک بات کر کے میں بات کو تھوڑی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کیونکہ یہ آپ کا مہینہ چل رہا ہے اور تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک دو بات کرنی ہے۔ تو میں یہ شکر کے حوالے سے جو بات کر رہا تھا کہ حکم ماننا یہ نہیں ہے اماں جی پیار بڑا ہے تو کم آپ ہی کرنے جی، تبا جی پیار بڑا ہے کم آپ ہی کرنے جی، یہ شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے ان کا آرڈر ہو سر تسلیم خم ہو، ان کے آگے گردن چکے، باپ کے آگے گردن چکے، ان کی فرما برداری ہو، یہ شکر ہے۔ یہ نہیں کہ زبان سے ٹینٹا ہو اور عمل میں زیرو ہو، یہ شکر نہیں۔ عمل میں جھکا ہوا ہو، زبان نہ بھی بولے، شکر ہے۔ آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہو، کس انداز سے بیٹھے ہو، آپ سن بھی رہے ہو اور آپ بیٹھے بھی بڑے اچھے انداز سے ہو، کوئی باہر سے آئے وہ آپ کو دیکھے تو کیا خیال کرے گا؟ یہی خیال کرے گا ان کا فعل بتاتا ہے یہ کسی کا ادب کر رہے ہیں، یہ توجہ سے سن رہے ہیں، یہ کچھ سن رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں، کس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ تو آپ کا عمل یہ بتائے گا کہ یہ کسی کی تعظیم کر رہے ہیں، یہ جس طرح بیٹھے ہیں تو یہ ادب کی صورت ہے، یہ جس طرح سن رہی ہیں یہ ادب کی صورت ہے، یہ بول رہے ہیں تو ادب کی صورت ہے۔ تو یہ جو صورتیں ہیں جو اس طرح کی ہیں یہی شکر ہے۔ یہی کیا ہے کہ باپ کے سامنے بیٹھا ہو تو پتہ چلے فرما بردار ہے، باپ کے سامنے چل رہا ہو تو پتہ چلے فرما بردار ہے، ماں کے سامنے تو پتہ چلے فرما بردار ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بلکہ دیکھنے والا کہے گا واقعی اللہ کا اس پہ فضل ہے کہ اس کی شکل و صورت بتاتی ہے کہ یہ والدین کا فرما بردار ہے۔ تو اصل یہ شکر کی صورت تھی۔ تو میں نے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک دو بات کرنی ہے، آپ ذرا توجہ سے اس کو سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ